ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان تھا، اس کی شادی کو کچھ مہینے ہو گئے تھے تو ملنے کے لیے آیا. ہم نے پوچھا سناؤ بھائی آپ خوش ہیں؟ تو بڑا غصے میں تھا، کہنے لگا جی کیا کروں، بس ماں باپ نے ایسی بیوی ڈھونڈ کے دی ہے جو بالکل جو ہے نا وہ دین سے محبت نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، کہتا رہتا ہوں پردے کا خیال نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی. ایک لمبی چارج شیٹ اس نے بنائی ہوئی تھی. تو مقصد اس کا یہ تھا، یہ کہتے ہیں ٹو ریڈ ان بٹوین دی لائن، کہ اگلا بات تو کر رہا ہے لیکن مدعا کیا ہے یہ سمجھنا پیر کا مقصد، پیر کا کام ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر مرید ہونا 420 تو پیر ہوتا ہے 840. اللہ تعالیٰ ان کو وہ فہم دے دیتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا ہے. اور ہمارے حضرت رحمت اللہ کو تو اللہ نے کشف عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ کراچی میں یہ عاجز خدمت میں حاضر تھا تو ایک عالم آئے، تو مجھے پتا تھا کہ یہ عالم حضرت سے کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت وہ فلاں عالم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ جس کو کوئی ملنے کے لیے آئے اور پیر کو پتہ نہ چلے یہ کیوں آیا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ ملنے کے لیے کوئی آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے یہ کیوں ملنے کے لیے آیا ہے. تو ہمارے حضرت کو تو اللہ نے کشف دیا تھا، اللہ نے ان کو ایسی فہم دی تھی، فراست دی تھی کہ وہ پہچانتے تھے. ایک مرتبہ ایک عالم تھے چکوال میں ساتھ گئے تو میں نے عرض کیا حضرت میرے ساتھ ایک عالم آئے ہیں، علاقے کے بڑے معروف عالم ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا وہ پہلے حضرت سے مسافہ کر کے چلے گئے تھے. تو جب میں نے یہ کہا تو حضرت مجھے فرمانے لگے ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے، ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے. یعنی آئے اور مسافہ کیا اور مسافہ کرنے کی دیر میں حضرت فرمانے لگے میں نے اسے پڑھ لیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کس درجے کا عالم ہے. تو یہ فراست ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اب اس نوجوان نے آ کے نا جب لمبی چارج شیٹ بیان کی تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. وہ اصل میں مجھ سے NOC مانگ رہا تھا کہ حضرت جی کہہ دیں کہ تم اس کی طبیعت ذرا ٹھیک کرو تو میں بیوی کو جو ہے ذرا ٹھیک کر دوں گا. خیر جب اس نے اپنی ساری بات کر لی تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت تو آپ بھی اسی حال میں تھے، چونکہ اس کو بیعت ہوئے بھی تھوڑا وقت ہوا تھا. شادی کے وقت جیسا لڑکا تھا ویسی لڑکی ماں باپ نے ڈھونڈی تھی. کہنے لگے جی ہاں اس وقت تو میری بھی حالت وہی تھی. میں نے کہا پھر آپ کیسے بدلے؟ کہ جی میں نے آپ کے بیانات سنے، پھر میں نے بیعت کر لی اور میری زندگی بالکل بدل گئی. میں نے کہا کیا یہ موقع آپ کی بیوی کو بھی ملا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کسی مجلس میں اس کو بیان سنوایا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جب تک وہ یہ بیان نہیں سنے گی تو زندگی کیسے بدلے گی؟ یہ تو قصور اس کا نہیں ہے، یہ تو قصور آپ کا ہے جس نے موقع ہی نہیں دیا. تو تھوڑا سا نا وہ سلو ہو گیا کہ بھئی میں جس شد و مد کے ساتھ آیا تھا نا یہاں یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اچھا خیر میں نے پھر اس کے بعد اس سے ویسے باتیں کی، جنرل باتیں جو ہوتی ہیں نوکری کے بارے میں ادھر ادھر کی. اور پھر اس کے بعد اس کو رخصت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب جائیں نا تو جاتے ہوئے راستے سے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے لیں. اس نے پوچھا جی؟ میں نے کہا وہ جا کے جب گھر میں دسترخوان بچھے نا کھانے کے لیے تو وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی اس کے اوپر رکھنا اور ان میں سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے نا بیوی کے منہ میں ڈالنا. وہ مجھ سے پھر پوچھتے جی؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ مجھے کہہ کے آ رہے ہیں. وہ تو آیا تھا اس کو سیدھا کرنے کی نیت سے اور ہم اسے کہہ رہے تھے کہ بیوی کے منہ میں مٹھائی کا. تو پھر میں نے اسے کہا کہ بھئی میں فارسی نہیں بول رہا اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ مقصد کو سمجھیں کہ جائیں اور یہ سنت عمل ہے اور آپ تو ماشاءاللہ اب بہت سنتوں پہ عمل کرتے ہیں تو اس سنت پہ بھی عمل کریں. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ دوسرے دن بیوی کو لے کے آیا، میری بیوی بیعت ہونے کے لیے آئی ہے.
میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں گھر گیا، مٹھائی کا ڈبہ دسترخوان پہ رکھوایا تو بیوی خاموشی سے دیکھتی رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر لقمہ کھاتے کھاتے میں نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف بڑھایا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ مجھے حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو میں اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تمہارے منہ میں یہ لقمہ. کہنے لگے بیوی نے وہ مٹھائی کا ٹکڑا کھا تو لیا لیکن اس کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اچھا مجھے نبی علیہ السلام کی اور سنتیں بھی سکھاؤ، مجھے نبی علیہ السلام کی اور سنتیں بھی سکھاؤ. ایک سنت پر عمل کرنے سے اس بچی نے پردہ بھی شروع کر دیا، نماز بھی شروع کر دی، زندگی کی ترتیب ہی بدل لی اس نے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آزاد خیال بچی وہ اپنی زندگی کا رخ ہی بدل لیتی ہے. اگر کسی کی بیوی دین کی طرف نہیں آتی تو یہ اس کے خاوند کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے دین کو مجسم شکل میں پیش نہیں کیا ہوتا. اگر دین کو ہم مجسم شکل میں پیش کرتے تو سب سے زیادہ ہماری قدردان ہماری بیوی ہوتی. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے کون ایمان لے کے آیا؟ عورتوں میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. جو بیوی تھی جو جتنا قریب رہتی تھی اتنا جلدی وہ ایمان لے کے آئی. تو دین میں تو مقناطیسیت ایسی ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کی بیوی اس پہ قربان جائے گی. مگر ہم ایسا تو نہیں نہ کر سکتے کہ بیوی نیک بن کے رہے اور ہم آزاد بن کے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہماری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. ہم خود نیک بنیں گے تو پھر گھر والے اولاد پھر وہ بھی نیک بنیں گے. تو بہرحال ہم اللہ رب العزت سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے رب ہیں، نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہم دین اسلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا دین ہے. ایک مرتبہ لاہور